حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے. کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں. حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے مینوں نہیں بڑے نے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تو صحابہ اکٹھے ہو کے گئے. کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی, جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت, اب تو بڑی ریل پیل ہے, بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے, آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں, پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی. اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے. لوگوں نے کہا جوتا, فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار, پہننے کے قابل نہیں تھا. فرمایا ننگے پیر آ گئے اور لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو, عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا, پیر ہی ننگے ہیں نا, کیا ہوا, چھوڑو اس بات کو. کوئی پیار نہیں دنیا داری سے, دولت سے, کوئی چکر ہی نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا, یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں. کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے, تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے. اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا. کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں, ان سے بڑا پیار کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. تو حضرت علی کو بلایا گیا, عرض کی حضور مہربانی فرمائیں. حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے, آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے, بڑی بات سنتا ہے, پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا, یہ کسی اور سے کہو. تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں, کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا, وہ مومنوں کی ماں ہیں. صحابہ حضرت عائشہ کے پاس, اماں جی عمر کو بلائیں, ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں, وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا, فرمایا عمر کو بلاؤ. عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے, پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل, اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو, حضور کے گھر سے پیغام آیا, بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے. حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا, اب بڑا بڑا مال آیا ہے, اب تیرا بھی حصہ ہے, تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو, بڑے بڑے سفیر آتے ہیں, حرج بھی کوئی نہیں, جائز بھی ہے, کوئی منع نہیں. حضرت عمر نے گردن جھکا, جی اماں جی, جی اماں جی, جی اماں جی. حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی, عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی. کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا, آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھیں, جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو, میں تیار ہوں, میں پہن لوں گا, میں تیار ہوں, پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی, میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا. فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے, میں نے کہا عمر تو جا, تو ٹھیک ہے. فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے, امیر المومنین چلے گئے. اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے, وہ آئے, کہا اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی. میں نے کہا کیا بتاؤں, تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں, اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں, اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے, اسے وہ غلامی نظر آتی ہے. عمر کو دنیا سے پیار, اور دنیا سے پیار نہیں تھا, دعا پتہ کیا تھی؟ یوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موت فی بلد حبیبک. اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا, موت شہادت کی دینا, اور میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا, مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے, باہر جا کے نہیں, یہی میدان لگے مدینے میں, یہی موت آئے, اسباب بنا, میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. او بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا. جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زہر کے اثر سے, وہ جو آپ کو زہر لگا تھا
بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سانپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا، بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی، ورنہ تو بڑی شفائیں تھیں۔ حضرت عمر شہید، حضرت عثمان، جناب علی، امام حسن، امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، حضرت عباس، حضرت سعد بن معاذ، حضرت امیر حمزہ، مصعب بن عمیر۔ میرے محبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی، لسٹ بنائی شہیدوں کی۔ شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، پیار کیا شہادت سے، اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، جنگ سے زندہ آ گئے لیکن زخم ہے، رو کے کہنے لگے محبوبہ سارے شہید ہو گئے، میں ایسے ہی رہ گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا۔ اسی زخم میں پردہ ہو گیا۔ میرے بھائی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے، کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں سارے لے آیا ہوں، سارے ہی قبول ہیں؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر خود بھی زرہ پہن لی، ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، ٹانگ چھوٹی تھی۔ حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا تیرے 4 بیٹے جو جا رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں، میں نہیں جا سکتا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا، بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا۔ ایک بی بی احد کے دن 3 سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی، بیویوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا، بھائی بھی اور باپ بھی، آج حضور نے پھر بلایا ہے، دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی، پر اب میرے پاس یہ 3 سال کا ہی ہے۔ بچہ لیا مدینے میں مسجد نبوی میں، حضرت بلال سے کہنے لگی 2 منٹ حضور کا دیدار چاہیے۔ نبی پاک آئے، کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی محبوبہ میں شہید کی بیٹی، شہید کی بہن، شہید کی بیوہ ہوں، میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں، یہ 3 سال کا ہی ہے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ کرے گا کیا؟ کرے گا؟ کہنے لگی حضور سنا ہے اسلحہ تھوڑا ہے، ڈھال کی ضرورت ہے، لوہے کی ڈھال ہوتی تھی، جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی۔ کہا محبوبہ میرا شہید کی اماں بننے کو بڑا دل کرتا ہے، یہ میرا 3 سال کا لے جاؤ، جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا، یہ ڈھال کا کام تو دے گا نا۔ ہنستے ہوئے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے، بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا، وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی۔ میرے بھائی مرنے کو دل ہی نہیں مسلمان۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں، وہ تو منافق ہے۔ جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے کو، میرے بھائیوں دین کو بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے، بڑی۔ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ اور ایک شاعر قلم توڑ گیا، کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا۔ اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو، ذوق پیدا کرو، مسلمان بن کے جینا سیکھو۔ جب کوئی برادری پوچھے تو کہو میں محمدی ہوتا ہوں، میں مصطفی ہوتا ہوں، میں رسول اللہ کا غلام ہوتا ہوں، میں پہلے مسلمان ہوں باقی کچھ بعد میں ہوں۔ خدا را اپنے گھر میں پردہ کراؤ، خدا را رزق حلال کھاؤ، اگر پردے نہ ہوں رزق حلال نہ ہو تو جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوتا۔ خدا را اپنے اندر انقلاب برپا کرو، دین کے لیے جینا سیکھو۔ دین بڑا تڑپتا ہے، دین بڑا روتا ہے۔ رسول اللہ آج تجارت کرنے والے ملتے ہیں، آج سیاست کرنے والے ملتے ہیں،
दीन वाले नहीं मिलते, दीन के दर्द वाले नहीं मिलते। अपील है आपसे, आज रात 2 नफल पढ़ के और कुछ ना हो सके तो मुसलमानों के लिए दुआ ज़रूर कर देना, उनके लिए दुआ ज़रूर कर देना। ने आपको बेदार करो, बेदार करो। भाई मैं तो, हम तो आज तक इसलिए डर रहे हैं कि हमारा चेहरा ही नबी पाक जैसा नहीं बन सका, तो दाढ़ी रखने में भी हम डरते हैं, नमाजी बनने, मस्जिद आबाद करने में, मुसलमान कहलाने में भी तक खौफ है। तो बतलाओ ना, इससे आगे बात कब चलेगी? जिहाद की बात तो बड़ी आगे जाके है। बदल जाओ, रसूलुल्लाह का गुलाम बन के जीना सीखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा अपने गले में डालो। यही इमाम हुसैन की सोच है, यही इमाम अली मकाम का पैगाम है। इसको कभी फरामोश ना करना। इमाम हुसैन हमें बता गए, सारा कुछ लुट जाए पर दीन के अंदर कोई नक्स वाक़या ना होने पाए। कोई शराबी, कोई बेईमान, कोई लुटेरा कभी उसके सपोर्टर ना बनना। हमेशा, वो किसी शायर ने कहा था, हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के। किसी ने कहा, किसी जालिम ने, मेरी सपोर्ट कर, मेरी बात कर, तो उसने कहा हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के, क्योंकि हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। ये मुहर्रम के जो दिन है, ये इनकलाब के दिन है, रोने पीटने के नहीं, इनकलाब के दिन, जज्बों की बेदारी के दिन, जुल्म की आंखों में आंखें डालने का जज्बा पैदा करने के दिन। इसको उसी रंग में लो। बंदा जिससे प्यार करता है ना, वो बंदा कभी कभी फिर प्यार का फायदा नाजायज भी उठाता है, कभी कभी ये भी नुकसान लोग करते हैं। पहली बात तो ये कि जब प्यार हो जाए तो उसका फायदा जायज भी नहीं उठाना चाहिए। जिसने फायदा उठा लिया तो उसने तो इस्तेमाल किया ना। तो होता है हमारे घरों में कि अगर बच्चा अम्मा के काबू में, तो फिर अम्मा जो दिल करता है कराती है, और जो उसको कह देती है फिर वो कहता है ओहो मेरी अम्मा ने आख्या है, पर वो डंडा उठा लेता है। आओ देखता है ना ताओ देखता है। ये भी इमोशनल करना है, कर लेते हैं लोग। बेटी को भी पता चल जाए ना अब्बा मेरी बात मानता है, तो वो सारे बच्चे कहना सैर करने जाना है, तो अब्बा जी को कौन मनाएगा? तो कहती है तुसी चुप कर जाओ, अब्बा जी को मैं बात करूं। उसे पता है मेरे से प्यार करता है। अब बात को समझ लें, ये एक इमोशनल करने का तरीका होता है, लोग कर लेते हैं। और वो बंदा चूंकि प्यार कर रहा होता है, तो प्यार करने वाला बहरहाल कहीं ना कहीं फिर काबू आ जाता है। वो इस्तेमाल भी हो तो हो जाता है, लेकिन वो बंदा ठीक होता है, क्योंकि वो इस्तेमाल हो भी रहा है तो हो तो प्यार में रहा है ना, प्यार में हो रहा है ना। समझ ले मेरी बात को। हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु का ना अपनी माँ से बड़ा प्यार था, बड़ा प्यार था अपनी वालदा से। तो हजरत साद बिन नबी वकास कलमा पढ़ गए। अम्मा जी ने भूख हड़ताल कर दी। उसे पता था कि मेरा पुत्र मुझसे प्यार बड़ा करता है, मैंने बिल आखिर मनवा लेना। थोड़ी सी आबादी थी, एक घर के अंदर जो मसला छिड़ता था ना, उसका सारे शहर को पता चल जाता था। अब कोनों में, गलियों में अब बातें भी होने लगी कि वो साद की माँ हड़ताल पे बैठी हुई है, बड़ा मसला है। अब प्रेशर बढ़ने लगा। हज़रत साद बिन नबी वकास फरमाते हैं कि वो जो मेरे करीबी लोग थे ना सहाबा, वो भी मुझे कहने लगे यार कोई रास्ता निकाल, हर चौक में तेरी बात होती है। कहते हैं मैं घर जाता तो घर वाले, बहन, भाई, बच्चे, बाप सारे कहते यार तेरी माँ मर जाएगी। अब बहुत बड़ा इशू है। हम ये कह देते हैं कि उन्होंने कुर्बानियां बड़ी दी, लेकिन आप जरा बात को समझे ना कि अम्मा भूख हड़ताल पे बैठ जाए, एक इंसान कहाँ खड़ा हो जाएगा? बदनामी अलग है, बहस अलग है, सियाना बंदा, मालदार, वजादार, कबीले वाला। हजरत साद बिन नबी वकास की माँ ने 3 दिन तक रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया, बेहोश हो गई। अब जब बेहोश हुई तो शोर पड़ा, सारा मोहल्ला जमा हो गया। अब सारे लोग खड़े, और बच्चा वो है जो माँ की बड़ी मानने वाला है। अम्मा के ऊपर लोगों ने पानी शानी डाला, होश आई तो हजरत साद बिन नबी वकास करीब आए, कहने लगे अम्मा एक बात करनी है। अम्मा भी बड़ी मुश्किल से उठ के बैठ गई कि पुत्र मानने लगा मेरा। लोग भी खड़े हो गए, मुस्कुराहट भी होने लगी कि लो ना कोई बात होने लगी। या माँ कहती है कलमा छोड़ दे फिर मानूंगी। हजरत साद बिन नबी वकास कहने लगे अम्मा सुन मेरी बात, 3 दिन हो गए, मक्के का कोई कोना खुदरा ऐसा नहीं जिसमें मेरी तेरी बातें ना हुई हो, और कबीले का, इलाके का कोई शख्स नहीं, लोगों ने बड़ी बातें की। और लोग जब बातें करने पे आते हैं फिर ऊपर तक जाते हैं। ये भी कहा कि क्या दीन ये सिखाता है कि माँ भूखी मर जाए? ये भी लोगों ने कहा, मैंने हर शय सुनी, बर्दाश्त की। अम्मा अब तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। माँ कहने लगी वो क्या? तो हजरत साद कहने लगे पैदा मुझे तूने किया है, 9 माह तेरे पेट में रहा हूं, रोटी तेरे हाथ से खाई है, तुझसे ज्यादा बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। माँ सुन तेरी कितनी जाने? अम्मा कहने लगी 1। तो हजरत साद फरमाने लगे तेरी 1000 जान भी हो ना, तो एक एक करके सारी निकल जाए तो मैं मोहम्मद अरबी का कलमा फिर भी नहीं छोड़ूंगा। खत्म हो गई बात। ये क्या बात? वो कच्चा रंग ललारी वाला,
ਜਿਹੜਾ ਚੜਦਾ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਮੁਹੰਮਦ ਜਦੋਂ ਚੜ ਜਾਏ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। یہ کیا بات ہے؟ اماں تیری 1000 جان بھی ہو، روٹی کھانی ہے تو کھا، نہیں کھانی تو نہ کھا۔ یہ لفظ کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رو پڑے، آنسو آ گئے، لفظ کہہ کے باہر نکلے، مجمع چھٹ گیا، جس نے جو مطلب لینا تھا لیا، جس نے جو کہنا تھا اس نے کہا۔ حضرت سعد چلے گئے، شام کو گھر آئے تو اماں روٹی کھا رہی تھی، تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ محلے کی بیویاں کہنے لگی روٹی کیوں کھا رہی ہو؟ تو ماں رو پڑی، کہنے لگی پتر میرا ہے، میں نے پیدا کیا ہے، میرے پتر نے کبھی ضد نہیں کی، اس کے دل میں کچھ ہے، اتر گئی ہے، کوئی ہے، کوئی کچا پکا جذبہ ہوتا تو میں تو 2 آنسو بہاتی تھی تو میرا پتر لوٹ آتا تھا، پر کسی رستے کا مسافر بن گیا ہے، اب کہیں پہنچ گیا ہے اور میں اس کا درد سمجھ گئی ہوں، جہاں گیا ہے اب وہاں سے یہ لوٹ سکتا۔ آپ سمجھیں اتنا تگڑا ایمان جن لوگوں کا، ان کے بارے میں لوگ ڈسکس کریں گے۔ ان کو نا قرآن پاک نے بطور نمونہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان اس طرح کا جس طرح میرے نبی کے صحابہ کا۔ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے پہلے سے بارے میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لائیں، یہ تو بیوقوف ہے، ہر شے نبی پاک پہ قربان کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، خبردار ہو جاؤ میرے نبی پاک کے غلاموں کو بیوقوف کہنے والوں، تم بیوقوف ہو۔ اللہ کہتا ہے تم پاگل ہو، بیوقوف ہو، اللہ انہیں پاگل کہتا ہے، اللہ پاگل کہتا ہے انہیں جو نبی پاک کے صحابہ کو پاگل کہتا ہے، اللہ انہیں پاگل کہتا ہے۔ یہ معیار ایمان ہے، قرآن نے کہا ایمان اس طرح کا جس طرح کا نبی پاک کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی پاک کے صحابہ ایمان لائے ہیں، اس طرح ایمان لاؤ، اس طرح۔